وزیراعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کریں. آپ اگر پرانے اکاؤنٹس پڑھیں کروسیڈز کے، تو جب کروسیڈز کا مسلمانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا تو وہ ایک چیز کہتے تھے کہ مسلمان بڑے صاف تھے. وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا حمام کا. جس طرح انہوں نے جب مسلمانوں کی دنیا سے ان سے ہوا تو ایک بڑی صفائی کی وہ بات کرتے تھے، صاف تھے لوگ. آج بدقسمتی سے الٹا حساب ہو گیا. ہم یورپ جاتے ہیں، ہم انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں صفائی، ان کی کوئی گندگی نہیں. سوئٹزرلینڈ میں جائیں کوئی نظر ہی نہیں آتی گندگی. اور ہم اب پاکستان میں جب پھرتے ہیں تو یہ ابھی امین اسلم نے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھی کہ صرف 42% پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹیز ہیں، اور اتنے ہی پاکستانی ہیں جو کہ جن کے پاس سینیٹیشن ہے. اور پھر یہ بھی دکھایا کہ ہندوستان پچھلے 4 سال میں وہ اس چیز کے اوپر قابو پا رہا ہے. ہمارے سے آگے نکل کے ہمارے حالات تھے ان کے بھی. تو یعنی کہ یہ سب ڈویبل ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جب سے میں ہوش سنبھالی ہے، یہ ایک فیلنگ ہے کہ یہاں ہم کوئی مختلف ہیں، وہاں باہر کے ملکوں میں صفائی ہے، لیکن ہم ایسے ہی ہیں. ہم یہ بس ایک ایکسیپٹ کر بیٹھے کہ یہاں گندگی میں ہم نے رہنا ہے. ہم پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ گھروں کے باہر اور لوگوں کا کیا حالات ہے. اور یہ کچی آبادیاں ہیں. یہاں اسلام آباد میں دیکھیں، اسلام آباد نسبتاً ایک صاف شہر ہے باقی شہروں کے اگر کمپیئر کریں، لیکن یہاں ساتھ ہی کچی آبادیاں دیکھیں اسلام آباد کے اندر، اور وہاں گندگی دیکھیں. میرے ہوتے ہوئے میں یہاں 20 سال پہلے اسلام آباد آیا تو یہ یہاں سے جو چشمے آتے تھے اوپر سے صاف تھے. آج وہ سارے چشمے سیوریج بن چکے ہیں. وہ جو کورنگ نالا ہے جو اس میں سے پانی جاتا ہے راول ڈیم میں، جو کہ پنڈی کے لوگوں کا پینے کا پانی ادھر سے آتا ہے، اس کے اندر سیوریج جا رہی ہے ساری. راوی ہمارے سامنے ایک دریا تھا، وہ ایک سردیوں میں صرف سیوریج نکلتی ہے وہاں. تو لاہور جو کہ ایک صاف شہر تھا، جو اس کے اسموگ لیولز ہیں، جس قسم کی وہاں اسموگ ہوتی ہے سردیوں میں، اور اگلے مہینے نومبر سے شروع ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی جو ڈینجر لیولز ہیں اسموگ کے، اس سے بھی بہت زیادہ اوپر ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک سارے ملک کو اس کیمپین میں انوالو کرنا ہے. یہ بھول جائیں کہ یہ گورنمنٹ صرف کر سکتی ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. یہ جب تک ایک ملک کے سارے طبقے، امیر غریب، بچے بوڑھے، پروفیشنل کلاسز، جب تک ہم سب اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے، یہ بہت بڑا کاسٹ ملک ادا کر رہا ہے اس کا. انہوں نے وہ جو فگرز دکھائی کہ تقریباً 40,000 بچے اس ملک میں صرف یہ گندگی کی وجہ سے مرتے ہیں. جو باقی کاسٹ ہیں، جو آج پاکستان جو ہیپاٹائٹس ایپیڈیمک بنی ہوئی ہے، آپ ایریاز میں جائیں ایپیڈیمک ہے ہیپاٹائٹس، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم پانی میں زہر پھینک رہے ہیں. اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سنگاپور کے اندر جو ان کا دریا تھا، سنگاپور ریور، مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ گیا تھا سنگاپور، تو وہ سیوریج اس پہ سے جاتی تھی جس طرح ہم راوی میں سیوریج دیکھتے ہیں. انہوں نے 10 سالوں کے اندر وہ دریا کا ایسا صاف کیا کہ وہاں مچھلیاں اب نظر آتی ہیں. تو یہ سب چینج ہو سکتا ہے. تو ہم یہ جو کیمپین کرنے لگے ہیں، یہ ایک پوری ہولسٹک کیمپین ہے. اس کے سارے پہلو کور کرے گی. ہوا کی پولوشن، دریاؤں کی پولوشن، گندگی، یہ جو اور پھر انٹریٹڈ ویسٹ، اور پھر جو آج پانی کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور شہروں کے اندر پانی کی شارٹیجز. کوئٹہ کے اندر بھی میں وہاں تھا، وہاں پانی کی شارٹیج، کراچی میں پانی کی شارٹیج. ایک آپ یہ دبئی چلے جائیں، UAE چلے جائیں، تو وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ پانی کو ادھر بھی پانی کم ہے، وہ ریسائیکل کر رہے ہیں پانی، اس پانی سے سبز کر رہے ہیں اپنے علاقوں کو. تو ہمیں بھی اب نئی چیزوں کے اوپر جانا ہے. اور ہم نے یہ جو گندگی ہے، جو ویسٹ ہے،
اس سے انرجی ہم بنا سکتے ہیں. اور وہ اب ہم پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں کہ بجائے یہ گندگی کا ایک اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے, اسی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ یہ جو 5 سال کی کیمپین ہے, اس کے اندر انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے. تو میں اس کیمپین کے 4 پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا یہ کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, ذہن چینج کرنے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ نیا پاکستان کدھر ہے. نیا پاکستان تب ہوتا ہے جب نئی سوچ آتی ہے. پہلے ذہن میں چیز آتی ہے, پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے. جو بھی انسان نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, پہلے وہ انسان نے امیجن کیے ہوئے ہیں. پہلے وہ انسان امیجن کرتا تھا کہ وہ چاند پہ جائے گا, پھر وہ چلا گیا. ہر چیز کے اندر پہلے اللہ نے انسان کا ذہن دیا ہے. یہ ہے پاور ہاؤس ذہن ہے آپ کا. چینج پہلے ذہن میں آتی ہے. تو پہلے تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, سارے اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے, بچوں کے سلیبس میں ڈالنا ہے کہ صفائی اور پھر انوائرمنٹ, ماحولیات جو ہیں, جو ہمارا جو دوسرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو ہے کہ پاکستان نمبر 7 پہ ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہا ہے, گرمی بڑھتی جا رہی ہے. تو بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے ان دونوں چیزوں کے شروع سے. اسکول سے بچے, جس طرح باہر بھی یورپ وغیرہ میں بچے شروع سے ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے, تو ہم بھی اب سے اپنے بچوں کے سلیبس کے اندر ڈالیں گے کہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بڑوں کو بھی سمجھائیں. پوری کیمپین چلائیں گے کہ وہ اویئرنیس کیمپین ہوگی کہ کتنا ضروری ہے ہم اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے. شروع سے کیمپین چلائیں گے. اور کلاس 1 سے کلاس 5 کے سلیبس کے اندر یہ آ جائے گا. اسلام آباد میں ہم نے شروع کر دیا ہے. اور پھر ایک انٹیگریٹڈ سلوشن دیں گے, جس طرح ابھی امین نے بتایا کہ ڈمپنگ سائٹس, لوگوں کو اچھا ہم نے کوڑا جمع تو کر لیا, اب یہ کدھر جائے گا, تو اس کے لیے پوری کریکشن ہوگا. پوری ڈمپنگ سائٹس آئیں گی سامنے, جن کے اندر بتایا جائے گا لوگوں کو کہ یہاں سے کدھر جائے گا. جو آگے ہر لیول کے اوپر, ہر تحصیل میں, گاؤں کے سطح کے اوپر یہ انشاءاللہ اسپریڈ کر جائے گا کہ ہر جگہ جو ویسٹ ہوگی اس کی پھر ایک ڈمپنگ سائٹ ہوگی. اور وہ اس سے جو اگلا قدم ہوگا, یہ جو ہم یہ جو ویسٹ ٹو انرجی, اس کے اوپر اب پورا زور لگا رہے ہیں, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ جو یہ گندگی ہوگی اس کو پھر ہم کنورٹ کریں گے. وہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ ہمارے بجلی کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ. پھر ہم نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس کو مانیٹر کریں گے. اس کے لیے ہم ایک ٹیم آف والنٹیئرز سارے پاکستان میں لیں گے, اور ویسے بھی ہم اپنی گورنمنٹ کے ذریعے مانیٹرنگ کریں گے, جس میں تحصیل لیول کے اوپر مقابلہ کروائیں گے تحصیلوں کا. اور 2 مہینے, ہر 2 مہینے مانیٹر کیا جائے گا, اور 6 مہینے کے بعد پھر ریوارڈ کریں گے. جن تحصیلوں نے زیادہ صفائی کی ان کو بڑے کیش ایوارڈز دیے جائیں گے, اور جو پیچھے رہ جائے گی ان کو بھی ان کے جو آفیشلز ہیں, جو وہاں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, جن کو پیسے مل رہے ہیں صفائی کرنے کے لیے, ان کو پینلائز بھی کیا جائے گا. سزا اور جزا آ جائے گا اس کے اوپر. پھر نمبر 2, یہ 13 تاریخ کو اگلے سیٹرڈے کو ہم پہلا دن کال ٹو ایکشن, یعنی ہم اپنی اس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ ہم شروع کر رہے ہیں 13 کو, جو ہم سارے ملک میں نیشن وائڈ تحریک لانچ کر رہے ہیں, جو شروعات ہوگی اس کی, وہ ہے سیٹرڈے کو. اس میں ہمارے سارے چیف منسٹرز, ہمارے منسٹرز, پریزیڈنٹ, گورنرز, سب اس کے اندر شرکت کریں گے. ہم سول سوسائٹی کو کہیں گے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے, ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ آج کل تو یہ بڑا زبردست طریقہ ہے, اپنے موبائل فون سے تصویر کرو اور اس کو واٹس ایپ پہ لگاؤ. ایک پوری موومنٹ کا آغاز کریں گے کہ سارا ملک اس پہ شرکت کرے گا. اور میں کنونسڈ ہوں کہ جیسے جیسے ہم صفائی دیکھتے رہیں گے یہ موومنٹ بڑھتی جائے گی, کیونکہ انسان کے اندر سے فطرت یہ ہے کہ وہ صفائی میں رہنا چاہتا ہے. کوئی انسان گندگی میں نہیں رہنا چاہتا, لیکن وہ یہ ایک ذہن آ جاتا ہے کہ جی یہ تو ایسے ہی رہیں گے, صفائی تو ہونی نہیں ہے, تو پھر وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم لوگ اس کا فائدہ دیکھیں گے, جب
صفائی، گاؤں صاف ہو رہا ہے، شہر ہو رہے ہیں، محلے ہو رہے ہیں صاف، تو اس سے اور زیادہ لوگ اس پہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو گورنمنٹ پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم ہر لیول کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. وہاں سے جو ویسٹ ڈسپوزل کی ہم نے بات کی، لینڈ فل سائٹس، یہ ساری آپ کے لیے اس کے اوپر پوری مدد ہوگی. اور پھر یہ جو ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، یوتھ، ان کو ہم پھر ایڈوکیٹس بنائیں گے. یہ جا کے یہ دیکھیں گے کہ کوئی اگر کوئی کہتا ہے تو کم از کم پیار سے اسے سمجھائیں گے کہ یہ آپ نے گندگی نہیں پھیلانی. ہم ایمبیسڈرز بنائیں گے میڈیا سے، ہم اپنے سیلیبریٹیز سے، اسپورٹس مین سے، ان کو ہم یہ کلین اور گرین پاکستان کے ایمبیسڈرز بھی بنائیں گے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ 13 تاریخ کو یہ نیشن وائڈ کیمپین ہماری شروع ہوگی. ہم نے سارے مسجدوں میں ہم ریکویسٹ کریں گے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا فرمان ہے صفائی. تو ہم اپنے سارے مولوی حضرات کو ریکویسٹ کریں گے کہ مسجد میں بھی جمعے کو یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کو صاف رکھنا. تیسرا، ٹوائلٹس. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹوائلٹس کی بڑی کمی ہے، اور ایک تو وہ ایکسپینڈ کریں گے ٹوائلٹس، ہم سارے ملک میں پھیلانے کی کوشش کریں گے جگہ جگہ پہ. لیکن ساتھ ساتھ جو ابھی امیڈیٹ سٹیپ لیں گے 2023 تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے ملک میں کہ ٹوائلٹس کی کمی نہ ہو. ایک ہم یہ بھی اسٹڈی دیکھ رہے تھے کہ ٹورزم کم ہونے کی پاکستان میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں. تو لوگوں کو بڑی یہ ایشو ہوتا ہے کہ لمبے ریموٹ ایریاز جو بڑے خوبصورت ایریاز ہیں، لوگوں کو یہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس کی. تو ایک تو وہ کریں گے. دوسرا، جتنے پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز ہیں، ان کو آج سے آرڈر چلا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹوائلٹس کو صاف رکھنا ہے. اور ہم پھر ہر ٹوائلٹ کے باہر ہم نمبر دیں گے، ایک واٹس ایپ نمبر ہوگا کہ اگر وہ ٹوائلٹ صاف نہ ہوا تو وہ تصویر کھینچ کے اس نمبر کے اوپر کریں گے، اور اس کے اوپر پھر ہم ان کو فائن کریں گے جو بھی پیٹرول پمپ ہوگا. تو ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ ٹوائلٹس کو صاف رکھنا. اس کے بعد جو چوتھی اور فائنل پوائنٹ جو میں کہہ بھی رہا تھا کہ ہم نے کلین اور گرین پاکستان اسکاؤٹس کی ایک والنٹیئر موومنٹ ہم لانچ کر رہے ہیں. یہ رجسٹر کر سکتے ہیں، ہم ان کو ویب سائٹ دیں گے جس سے یہ رجسٹر ہوں. اور یہ اس سے ہماری یہ سوچ یہ ہے کہ ہم نوکریاں بھی آخر میں دینے شروع کریں گے. یہی مانیٹر کرنے کے لیے صفائی لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم پے بھی کریں گے کہ جو آ کے یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کوئی گندگی نہ پہنچائے، ایڈوکیسی کریں، لوگوں کو سمجھائیں. اور ہر سطح پہ، یعنی گاؤں سے لے کے شہروں تک، یہ ساری پاکستان کے اندر یہ کیمپین شروع ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کنیکٹڈ ہوگی جو ہم گرین پاکستان کی درختوں کی کیمپین جو ہم نے لانچ کی ہوئی ہے. ہماری ٹارگٹ ہے کہ 5 سالوں کے اندر 10 ارب پاکستان میں درخت اگائیں. یہ اگر 10 ارب درخت، جس طرح 1 ارب ہم پختونخوا میں اگا چکے ہیں، اگر یہ ہم کر گئے تو ہم ایکچولی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی کلائمیٹ چینج کے خلاف. اور دوسری، جو شہروں کے اندر ہم درخت اس لیے اگا رہے ہیں اور اس کی پوری کیمپین کریں گے کیونکہ یہ پولوشن کو ابزارب کرتا ہے. یہ جو شہروں کے اندر ہائی لیول آف پولوشنز ہیں، درخت ابزارب کرتے ہیں. تو شہروں کے اندر بھی انشاءاللہ پوری کیمپین چلائیں گے. میں آپ سب سے، میڈیا کے لوگوں سے، اینکر سے، شو بز کے لوگوں سے، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کیمپین کو پلیز پوری طرح بیک کریں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں، ہمیں فخر ہو اپنے ملک سے، ایسا نظر آئے ہمیں باقی ملکوں کے مقابلے میں کہ ہمارا ایک صاف ملک ہے. اور اللہ نے اس میں اتنی خوبصورتیاں دی ہیں، اس سے ایسے علاقے دیے ہیں. ہم نے بدقسمتی سے اس کو ویلیو نہیں کیا. ہم نے درختوں کی بھی کٹائی کی. ہم نے اپنے سارے جنگلات، پنجاب کے سارے جنگلات آپ جب دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جنگل تھے، ہم نے وہ ختم کر دیے ہیں.
ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیا، جس کا آگے نیچے جا کے آپ جس طرح نیچے جائیں، انڈس سے نیچے جاتے رہیں تو آپ کو اتنی زیادہ بیماریاں آئیں گی، اور آپ سندھ کے کئی حصوں میں چلے جائیں وہاں ہیپاٹائٹس کی ایپیڈیمک پھیل چکی ہے. تو ہم نے دریاؤں کو بھی صاف کرنا ہے ہم نے اس کی بھی پوری مانیٹرنگ کا سسٹم بنائیں گے. تو میں آخر میں سب کو، اپنی قوم کو، سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں شرکت کرنی ہے. یہ ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہے. جو یہ، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ بڑھتے جائے گی. آگے پاکستان کے اندر گندا پانی پینے کی بیماریوں سے تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں. تو اور یہ بڑھتی جائے گی چیز، کیونکہ ہماری آبادی اتنی بڑھ چکی ہے. کہاں 35 ملین تھی آبادی اور کہاں 210 ملین آبادی پہنچ گئی ہے. اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہائیجین اور صفائی کریں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کلین اینڈ گرین تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو شعور دینا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیا پاکستان کہاں ہے، ملک میں کچرے کا مسئلہ حل کریں گے. نئی سوچ ہی نیا پاکستان. نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے. اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ملک میں کچرے کا مسئلہ حل کرنا اور تمام پاکستان میں صفائی اور ایک مہم چلانے کا آج سے آغاز کر دیا گیا. جی ہاں بالکل، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں. گندگی کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے. ہمیں لوگوں کو شعور دینا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مختلف ممالک کی مثال دی جن میں بھارت، چین اور دیگر ممالک شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان